إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذکرون۔ اس آیہ مبارکہ پر پچھلے 2 درسوں میں گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر اس نے عرش پر کما یلیق بشانہ استوا فرمایا، یدبر الامر، وہی تدبیر امر فرماتا ہے، وہی کائنات عالم کا انتظام فرماتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کو، اپنی الوہیت کو اور اپنے خالق اور مالک ہونے کو اور اپنے پاس اقتدار اعلیٰ ہونے کو بیان فرمایا۔ اب یہاں سے ان کے ایک اور عقیدے کا، جو عقیدہ باطلہ تھا ان کا، اس کا رد کیا جا رہا ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ ہم بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب کر دیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بت جو ہیں ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے شفیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو قرآن کریم میں بیان فرمایا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ انہوں نے کہا ہم تو عبادت ان کی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں مل جائے۔ اب انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ سے دور ہو رہے ہیں۔ جی اللہ کے دشمن کے پاس کوئی بندہ چلا جائے تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک یعنی گناہ بھی کر رہے تھے، اوپر سے احمقانہ سوچ کا غلاف اس پر چڑھا کر اسی کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، ہم تو بھائی بخشے ہوئے ہیں۔ جی عقیدہ شفاعت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر اور بھی متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ شفاعت کو بیان فرمایا کہ شفاعت کا ہونا برحق ہے، شفاعت کا ہونا برحق ہے، لیکن اس کے متعلق جو نظریہ ہماری قوم کا بن چکا ہے وہ بھی کچھ مشرکوں والے عقیدے سے کم نہیں ہے۔ جی مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ جب بتوں کے پاس چلے گئے انہیں پتہ چل گیا کہ رب ناراض ہے، اب ان کے پاس بیٹھے رہنے سے کوئی فائدہ ہونا، ان سے توبہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا انہیں ملنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہونا ہے بتوں سے دور ہونے پر۔ ہاں جی ہمارے لوگوں کا نظریہ تبدیل کیسے ہوا؟ نظریہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں دیا ہے وہ یہ ہے، جی یہ آیہ مبارکہ دیکھیں، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، میں کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد، اللہ کی اجازت کے بعد، یہ نظریہ ہے۔ اور یہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے شفاعت کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ کوئی بات کر سکتا ہے، وگرنہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات کر سکتا نہیں ہے۔ اہل اللہ جو ہیں وہ جو شفاعت کریں گے، جتنی بھی شفاعت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی۔ یہ نہیں کہ اللہ بخشنا ہی نہیں چاہتا اور اللہ کے بندے جو ہیں وہ بخشوا لیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ اللہ بخشنا چاہتا ہے، اللہ اجازت دے گا اپنے پیاروں کو کہ فلاں کی شفاعت کرو میں بخش دوں گا، فلاں کی شفاعت کرو میں بخش دوں گا، ہاں جی فلاں کے بارے میں تم کہہ دو میں بخش دوں گا۔ یہی تو ہے نا حدیث پاک بخاری میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں سر سجدے میں رکھ دوں گا، ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا حبیب پیارے ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیں، ہیں جی سل تو تاب مانگیں آپ کو دیا جائے گا، وشفا تو شفا، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، ہیں جی۔ تو یہاں یہ ذہن میں رہے اللہ جسے بخشنا چاہتا ہوگا اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی،
اہل اللہ جو شفاعت کریں گے اسی کی شفاعت کریں گے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنا ہی نہیں چاہتا اور اللہ کے بندے بخشوا لیں گے۔ یہی خیال ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں جم چکا ہے، اور یہی ایک خیال جو ہے لوگوں کو گناہوں پر دلیر کیے ہوئے ہے، لوگوں کو گناہوں پر دلیر کیا ہوا ہے، اور نہیں جی گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور بخشے جائیں گے، شفاعت ہو جائے گی۔ نماز پڑھ نہیں رہے، بخشے جائیں گے جی، شفاعت ہو جائے گی۔ بھائی نہیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی متعدد آیات کریمہ میں بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شفاعت بھی وہی کریں گے، اسی کے متعلق شفاعت ہوگی جس کے متعلق اللہ اجازت دے گا، اللہ اجازت دے گا، اللہ بخشنا چاہے گا تو اس کے بندے شفاعت کریں گے۔ ایسا نہیں ہے بالکل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنا نہیں چاہتا۔ آج ہمارے لوگوں کا یہی خیال بنا ہے تو مزارات آباد ہیں، رب کا گھر ویران ہے، دربار آباد ہے نا، پیروں کے آستانے آباد ہیں، رب کا گھر ویران ہے۔ یہیں آپ جائیں نا، یہاں سے جاتے ہوئے پھول نگر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک حسینی دربار آتا ہے جی، وہاں دربار دیکھ لیں، 3 بندے کھڑے ہوں تو پھر بھی دربار اونچا ہے، اور اتنا بڑا دربار ہے، اور مسجد رب کا گھر جو ہے بالکل چھوٹا سا ہے۔ اس کی پہلی صف میں ہماری جو صف ہے، یہ ہماری مسجد بھی بڑی ہے، اس مسجد سے بالکل چھوٹی مسجد ہے۔ بتائیں، یہ بتایا کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ جناب رب کا گھر جو ہے، یعنی رب کے گھر کی ضرورت نہیں ہے بندوں کو، رب کے گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں نا، مزارات پہ کتنا لوگوں کا رش ہوتا ہے، کتنے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں بندے وہاں درباروں پہ، کس لیے جا رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے رب ناراض ہوتا ہے، ہو جائے۔ مسجد میں آتے ہیں لوگ؟ نہیں آتے۔ درباروں پہ اتنا رش لگا ہوا ہے، لوگوں کا ذہن بن گیا ہے بھئی اللہ ناراض ہو بھی گیا تو کوئی نہیں، خیر ہے یہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ بزرگ بخشوا لیں گے۔ کیا خیال ہے رب جس پہ ناراض ہو اللہ کا بندہ اسے بخشوانے تو چلے گا؟ بھلا بتائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جسے بخشنا چاہے گا اس کے متعلق اجازت دے گا تو ہی اس کی شفاعت ہوگی، وگرنہ شفاعت والا یہ خیال چھوڑ دیں کہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں بخشنا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں ہم اڑ جائیں گے، نہیں جی اس کو بخش کے چھوڑ بھائی، ہم تو بخشوا کے جائیں گے یہاں سے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے نا مشرکوں کا تھا۔ کیا عقیدہ تھا مشرکوں کا؟ مشرکوں کا عقیدہ یہی تھا ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ولیوں کے قریب ہو رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، حضرت سیدی شاہ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ آپ فرماتے 360 چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، 360 چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ ان 360 میں سے آپ کے سامنے کچھ بیان کی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ رب کا نافرمان ہو، ولیوں کے دربار پہ بیٹھا رہے، اللہ، یہ بات بھی بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اللہ سے دور کر دیتی ہے، اللہ کا غضب بڑھتا ہے۔ اور بھی میری نافرمانی کر کے میرے دوستوں کے پاس کیا کرنے آیا تم؟ بتائیں، ہیں جی بتائیں نا، آج ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بیٹا جو ہے اپنے والد کا نافرمان بن جائے لیکن اپنا مفاد لینے کے لیے اپنے ابا کے پاس نہ آئے، ابا کے دوستوں کے پاس چلا جائے، ابا بھی تو کہے گا نا اتنا بے شرم بے حیا ہے جو میرے پاس نہیں آتا، میرے دوستوں کے پاس کیا لینے جا رہا ہے پھر؟ ان کے پاس کیوں جا رہا ہے پھر؟ نہ جائے نا، جب میں اچھا نہیں لگتا تو میرے دوست اس سے اچھے کیسے لگتے ہیں؟ تو یہ چیز جو ہے اس کے ابا کے غضب کو بڑھائے گی، اس کے غصے کو بڑھائے گی۔ تو بھائی جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار نہ بنے، اللہ کا نافرمان ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کے پاس کیا لینے جاتا ہے؟ تو یہی بات اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مزید دور کرے گی۔ اور یہی معاملہ دیکھ لیں، ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کو، مسجد کو، اللہ تعالیٰ کے دین پڑھنے والے مدرسے کے بچوں کو کتنا دیتے ہیں ہم، اور درباروں پہ کتنا دیتے ہیں؟ پورے لاہور میں چلے جائیں، ایسے ایسے مدارس میں جانتا ہوں یہاں جنہوں نے کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں دی ہوتی، ہر سال ان کی تنخواہیں اٹکی ہوتی ہیں اساتذہ کی، لیکن داتا صاحب دربار شریف میں کتنا پیسہ جمع ہوتا ہے؟ پورا دن لگ جاتا ہے لوگوں کو، اتنے لوگ بیٹھے، 20 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پیسے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں بھلا پیسے؟ یعنی اللہ کو دیا ہوتا، اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن دربار پہ دینے کے لیے سارا کچھ ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کو نہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے دین کو نہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہاں جی ولی کو دیں، دربار کو دیں، تاکہ ولی پر دربار والا جو ہے وہ ہم پہ راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہے۔ زکوٰۃ نہیں دی لیکن دربار پہ چندہ جا رہا ہے، ماہانہ جا رہا ہے، عشر نہیں دیا لیکن دربار پہ جا رہا ہے چندہ، تو بھئی کون سا چندہ ہے تمہارا؟ تو یہی بات بھی ہے، یہ تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرنے والی۔ یہی حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک دن آپ بڑے صاحب نظر ولی تھے،
صاحب نظر ولی تھے آپ فرماتے ہیں ایک دن کے اندر آج اس دن آپ واز فرما رہے تھے، واز کے دوران آپ نے فرمایا فلاں علاقے سے لے کر فلاں علاقے تک جو ہے لوگوں نے اتنی بھینسیں، اتنی گائیں اور اتنا پیسہ، اتنا آٹا، اتنا گوشت اٹھا کے انہوں نے دربار پہ دیا ہے، میرے اللہ نے کسی کا قبول نہیں کیا، کسی کا قبول نہیں کیا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ان کے علاقے کے اندر ضرورت مند بیٹھے ہوئے تھے، وہ مانگتے رہے، انہوں نے نہیں دیا، جا کے دربار پہ دے کے۔ آج ہمارا حال یہ ہے یا نہیں؟ کسی کو آپ لاکھ سمجھا لیں، یار جو آپ دیکھ داتا صاحب لے کے جاتے ہیں نا، آپ اپنے علاقے کے غریبوں کو دے دیں، علاقے کے مدرسے کو دے دیں، ہاں جی، جو غریب لوگ پڑھ رہے ہیں بیچارے کھائیں گے کھانا، آپ کے کھانے سے جو طاقت آئے گی ان کو، وہ مزید اللہ اللہ کریں گے ہیں، لیکن کسی کے کان پہ اثر یہ بات نہیں کرتی ہیں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں یار داتا صاحب نہ دیے تو داتا صاحب تو ناراض ہو جائیں گے۔ میں کہا اللہ کے ولی ناراض ہونے کے لیے بیٹھا ہو تمہارے لیے؟ داتا صاحب رحمہ اللہ کے مشن جو ہے وہ تو دین پڑھنے پڑھانے کا نا جی، آپ نے مدارس ہی قائم کیے تھے، اگر مدارس کو دے دیے جائے، یہ تو داتا صاحب رحمہ اللہ کے مشن پہ عمل کیا آپ نے، یہ تو داتا صاحب رحمہ اللہ کے لیے خوشی والی بات ہے، اور جو خوشی والی بات ہے اسی کو ہم ناراضگی سمجھ رہے ہیں، جو ان کی ناراضگی والی بات ہے اسی کو ہم خوشی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ چیز ہمیں ذہن سے نکالنی ہوگی، اور اس طرح کر کے کچھ اعمال کو بھی ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے۔ یہ 2 دن پہلے ایک انڈیا کا کوئی مولوی ہے، اس کی تقریر آئی ہوئی تھی میرے پاس، ایک بچے نے بھیجی مجھے، آپ حیران ہوں گے، اس نے قسم اٹھا کے کہا، اس نے کہا اللہ کی قسم کوئی بندہ میلاد کے جلسے میں آ کے 2 بار اس نے سر مار لے نا، کہتا جنت جائے گا، بخشا جائے گا، صرف 2 بار سر مار لے اس طرح کر کے، جھوم لے بس بخشے جائیں گے۔ بتائیں یہ قرآن کریم کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کی کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ ہاں جی، کس بزرگ کا قول ہے جو حضرت نے کہا ہے؟ یار اتنا بھی قوم کو پاگل نہ بناؤ۔ ہاں جی، ایک پرسوں کی بات ہے، ایک دوست جو ہے نا، وہ اس نے مجھے میسج کیا، کہنے لگا جی ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی سنائیں کیا حال ہے، کہاں ہوتے ہیں؟ کہتا ہے 25 سال سے ایک ہی مسجد میں ہوتا ہوں۔ اس نے کہا ہمیں تو نہیں ٹکنے دیتے 25 سال، ہمارے تو کچھ سال بڑے مشکل گزرتے ہیں، ہمیں روانہ کر دیتے ہیں، آپ 25 سال۔ اس نے کہا آپ لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں نا، آپ دین بیان کرتے ہیں اس لیے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہمیں دیکھیں، ہم تو بھائی پوری قوم کو جنتی بنائے ہوئے ہیں، بات بات پہ جنت بن رہے ہیں۔ کہتا ہے قوم کو جناب جب بھی کوئی آیا سامنے، انہوں نے کہا تو جنتی ابھی پکا، قسم لے لے مجھے۔ کہتا ہے سارے راضی ہیں، کسی کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، کسی کو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بتائیں تو بھائی اس سے نقصان بندے کا ہی ہوگا جو سننے والا ہے یا نہیں؟ سننے والے کا نقصان ہوگا۔ یہی کیا ہم نے، جنت اتنی سستی کر دی ہے نا جی۔ میں اگلے دن دوست سے بات کر رہا تھا، جیسے باہر گلی والا نہیں ہوتا، پتیسے والے، ہاں جی، ٹوٹے ہوئے برتنوں سے پتیسے، ہاں جی، پھٹی ہوئی پینٹ سے پتیسے، پرانے کپڑوں سے پتیسے ہوتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ سستی کر دی جنت ہمارے لوگ۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام جب واز فرمایا کرتے تھے نا، حضور کے خطاب میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا تھا، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو سعید الخراز رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں دمشق میں ٹھہرا ہوا تھا، میں نے دیکھا آج کے موجودہ دور کے مجلسوں کا حال دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں، ہاں جی، 2-2 3-3 گھنٹے جناب ایک ہی کی نعت خواں جناب پوری قوم کو بندر بنا کے کھڑا ہوا ہے، الو بنا کے کھڑا ہوا ہے، سارے ناچ ٹاپ رہے ہیں، کسی کو کوئی خیال نہیں یار کیا کر رہے ہو آپ۔ حضرت ابو سعید الخراز رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، دمشق میں تھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسری جانب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دونوں پر اس طرح ٹیک لگائی ہے، وزن ڈالا ہوا ہے دونوں پر، اس طرح حضور چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میں نے اس طرح کھڑے ہو کے چھوڑ ڈال دیا اور ہلنے لگا میں زور زور سے۔ تو کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا میں ابو سعید تیرا یہ جو کام ہے نا، اس کا نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے، یہ تو نے کیا ہے۔ بتائیں آج محافل کا تقدس کیا کر دیا ہم نے، وہ جناب زور زور سے ایک ہی مصرع جناب اس کو روندے جا رہے ہیں، اس کو مسلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا دینا چاہتے ہیں پوری قوم کو یار، بات بات پہ ایسے جنت بانٹ رہے ہیں جیسے ان کے ابا کی ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال اس پہ میں کسی دن انشاءاللہ آپ کے سامنے محافل کے آداب پر میں نے لکھا ہے بہت سارا، 200 سے زائد صفحات لکھے ہیں میں نے، یہ ابھی میں نے لکھے ہیں 200 سے زائد صفحات صرف محافل کے آداب پر لکھے ہیں میں نے، جی آپ اگر دیکھ لیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی یار آج ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کی محافل کیسی ہوتی تھی، ان کے واز کیسے ہوتے تھے، ان کے خطاب کیسے ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ، میں تدبیر امر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہی کوئی شفاعت کر سکے گا۔ آگے فرمایا رب تعالیٰ نے ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، اللہ تعالیٰ نے یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تم اسی کی عبادت کرو۔ اندازہ لگائیں نا اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیسے کروایا ہے پوری آیا کریمہ کے اندر، میں تمہارا رب ہے، وہی ہے جس نے زمینوں کو آسمانوں کو پیدا فرمایا، وہی ہے جو اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، وہی ہے جو تدبیر امر فرماتا ہے، میں کہ اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بعد ہی شفاعت کی جا سکتی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، میں یہی اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تم اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، اللہ تعالیٰ میں تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ انداز دیکھیں کلام کا، خالق اور مالک ہو کے فرماتا ہے وہ سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں؟ افلا تذکرون، سمجھتے نہیں ہو تم؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ معاد کو، مرنے کے بعد اٹھنے کو بیان فرمایا، الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق والا وعدہ ہے۔ انہو، کیونکہ یہ جو ان کے دماغ میں کیڑا تھا نا مشرکین کے، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد دوبارہ آ جائے۔ ہاں جی، مشرکوں سے بھی اختلاف دیکھیں، وہ مشرک کہتا تھا ایک بار بندہ مر جائے تو دوبارہ دنیا میں نہیں آتا، لیکن میرا ہمسایہ مشرک جو ہے انڈیا کا، وہ کہتا ہے کہ 7 بار بندہ واپس آتا ہے۔ کتنی بار واپس آتا ہے؟ 7 جنم لیتا ہے بندہ، ہر بندہ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کے ساتھ مناظرہ ہوا ان کے ایک پنڈت کا، بڑا لمبا چوڑا اور مشہور مناظرہ ہوا۔ وہ یہی کہتا تھا، اس عقیدے کو وہ آوا گون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آوا گون کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ دوبارہ بار بار جنم لیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بندہ اچھے عمل کر کے جائے تو قبر کی زندگی اچھی، وہ کہتے ہیں کہ بندہ اچھے عمل کر کے جائے تو اگلی والا جو جنم ہوگا اس کا وہ اچھا ہوگا، اگر برے عمل کر کے جائے تو وہ پھر اگلا جنم ہے اس کا وہ کتے کی شکل میں ہو، خنزیر کی شکل میں ہو، کسی کی شکل میں ہوگا۔ ہاں جی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وہ پہلی جو دوسری بار جو اعادہ ہے، دوسری بار جو اللہ نے وعدہ کیا میں زندگی دوں گا، وہ مشرک اس پہ اٹکا ہوا تھا، یہ ساتھ ساتھ مانے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ابو جہل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، یہ اسے بھی اپنا ابا کہتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، اسے اپنا عزیز سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا رشتہ دار ہے، بھی عقیدہ ہمارا ایک ہے۔ نہیں، زمین آسمان میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے اس کے اور اس کے عقیدے میں۔ تو وہ بزرگ جو تھے نا ہمارے، جن کا مناظرہ ہو رہا تھا پنڈت کے ساتھ، انہوں نے اسے دلائل کے ذریعے زیر کر لیا کہ جنم جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، دوسری بار تم نے اٹھایا جانا ہے بس۔ جب وہ بعد میں مناظرہ ختم ہو گیا تو وہ انہوں نے بطور مزاح کہا، انہوں نے کہا پنڈت جی یہ تو بتائیں کہ اگر دوسرے جنم جب آپ آئیں گے تو مجھے بتا دیں کہ اب آپ کے عوام کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کس جنم میں ہے، آپ کو تو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہوگا، آپ کیا کیا کرتے رہے ہیں، اگلے جنم میں آپ کتے کی شکل میں آئیں گے یا سور کی شکل میں آئیں گے، مجھے بتا دیں تاکہ میں آپ کو مل تو سکوں، کہیں بھی ہوں آپ۔ عجیب احمقانہ عقیدہ ہے۔ وہ پہلے دوبارہ اعادے پہ اٹکا ہوا ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، قرآن کریم میں ہے، سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ جب ہڈی ریزہ ہو جائیں گی ہڈیاں، پھر کون کھڑا کر دے گا ان کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی آیت مبارکہ دیکھیں، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے انہ یبدأ الخلق، میں کہ وہی ہے جس نے پہلی بار پیدا فرمایا ہے، پہلی بار جس نے پیدا فرمایا، ثم یعیدہ، دوبارہ بھی وہی کھڑا کرے گا، دوبارہ بھی وہی اٹھائے گا، وہی زندہ کرے گا، وہی سارے اجزاء تمہارے جمع کر دے گا۔ کیوں جی دوبارہ کیوں اٹھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بیان فرما دی، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، جی انصاف کے ساتھ، بالقسط، انصاف کے ساتھ اجر عطا فرمائے انہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کہے کہ میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بندہ کسی کو افسر کہے کہ جناب تو نے یہ سزا کی ہے، یہ کام کیا ہے، جرم کیا ہے، تیری 3 سال سزا بنتی ہے، لہذا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، مجھے اختیار ہے، میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، معافی دے رہا ہوں۔ تو بتائیں مجرم کہے گا جی آپ نے یہ ظلم کیا ہے، آپ نے ناانصافی کی ہے، اس کو فضل کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ کہ سزا بنتی تھی پھر بھی چھوڑ دیے، یار بڑا اچھا بندہ، یہ تو بڑا کریم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات جو ہے، جس بندے کا جو جرم بنتا ہو، جرم کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے، یہ اس کا فضل ہے۔ یہ کیا ہے؟
اس کا فضل ہے، یہ قانون نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں جی وہ بلی کو پانی پلایا تھا ایک فاحشہ عورت نے تو بخشی گئی تھی، تو بھائی بلی کو پانی پلانے سے فاحشہ عورت بخشی گئی ہے، یہ تو اس کا فضل ہے، تو پھر اس کا عدل بھی دیکھیں۔ جس وہی بخاری میں حدیث پاک ہے کہ ایک عورت نے بلی کو بھوکا مارا تھا تو وہ پکڑی گئی تھی۔ اگر بلی کو پانی پلانے پر فاحشہ بخشی جا سکتی ہے تو بلی کو بھوکا مارنے پر عورت پکڑی بھی تو جا سکتی ہے نا بھائی، تو یہ بھی تو بیان کریں۔ صرف بخشش والی بلی جو ہے نا وہ آپ لے لیں اور پکڑانے والی بلی جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کی آپ بات ہی نہ کریں، تو پھر تو لوگوں کا دماغ خراب کرنے والی بات ہے۔ بخاری میں ہی دونوں حدیثیں ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ہی دونوں بیان فرمائی ہیں، بلی کو پانی پلانے پر فاحشہ عورت بخشی گئی اور بلی کو پانی نہ پلانے پر، اسے نہ چھوڑنے پر عورت پکڑی گئی، یہ آقا علیہ السلام نے دونوں بیان فرمائی ہیں۔ مطلب کیا ہے، بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کا فضل دیکھ کر گناہوں پہ دلیر نہ ہو جائے، اللہ کا فضل دیکھ کر گناہوں پہ دلیر امید رکھے مالک فضل فرمائے گا، یہ ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس طرح بندے کا جرم بنتا ہو مالک عز و جل معاف فرما دے، یہ اس کا فضل ہے۔ اسی طرح کر کے کسی بندے نے نیکی کم کی ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے اجر کئی گنا زیادہ عطا فرما دے، یہ بھی اس کا فضل ہے، یہ بھی اس کا فضل ہے، قانون نہیں ہے، قانون نہیں کہیں گے، فضل کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا میں جو ایک کرے گا 7 دے دیں اسے، تو ہمارے راستے میں 1 دے 7 دے دیں، میں پھر 700 دے دیں، بھائی اس کو بھی دگنا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس پہ چاہے تو مزید بڑھا دے۔ حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں یہی عرض کی گئی، بخاری یہ مسند احمد میں حدیث پاک ہے، انہوں نے فرمایا کہ اتنی نیکی بڑھ جاتی ہے؟ انہوں نے کہا یار چپ کر، میں نے آقا علیہ السلام سے ایک نیکی پر 20 لاکھ گنا زیادہ اجر بڑھتا ہوا بھی سنا ہوا ہے، حضور سے میں نے سنا ہے، ایک نیکی بندہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا 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 20 لاکھ گنا تک لے جاتا ہے، بتائیں، اتنا بھی میں نے سنا ہوا آقا علیہ السلام۔ یہ مالک کا فضل ہے، جس کے لیے جس کے دل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی بڑھا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، میں رہے کافر تو میں ان کے لیے کھولتا ہوا جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا بدلہ اس کا کہ انہوں نے کفر کیا تھا دنیا میں، بدلہ اس کا جو انہوں نے کفر کیا تھا دنیا میں، کفر کرتے رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے، جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو جہنم کا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، وہ پانی ابھی منہ کے قریب ہی لے کے جائے گا، پورے منہ کا گوشت اور جتنا بھی شے ہے سوائے ہڈیوں کے باقی ہر چیز پگھل کے پانی میں چلی جائے گی، پانی پی نہیں پائے گا، ہر چیز پگھل جائے گی، پورا منہ پگھل جائے گا، ایسا جہنم کا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کافر کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔